حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی اور آپ کی قوم کے لوگوں نے سوائے چند آدمیوں کے آپ کی بات نہیں مانی، اس وقت آپ نے دعا کی، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کہ جب ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر ان کی قمیص کو بھیڑیے کے خون سے رنگ کر یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ رات کا وقت تھا، تو وہاں پر قرآن نے کہا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ لوگ اپنے والد کے پاس رات کے وقت میں روتے ہوئے آئے۔ یہاں پر عشاءً یہ مفعول فی ہے۔ تو اس درس تک آپ 5 مفعول کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ کسی شاعر نے ان 5 مفعولوں کو ایک شعر کے اندر جمع کیا ہے، حمدت حمدن حامدن وحمیدن رعایت شکرہ دہرن مدیدن۔ تو یہاں پر حمدن یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، حامدن یہ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، حمیدن مفعول معہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، رعایت یہ مفعول لہو ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور دہرن یہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں لسان عربی کورس کا درس نمبر 24۔ آج کے درس میں ہم منصوبات میں مفعول فیہ کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ فی حرف جر ہے اور فیہ کا مطلب ہوتا ہے جس میں، تو مفعول فیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اندر کام کیا جائے، جس میں کام کیا جائے۔ اور نحو میں اس کی تعریف یہ ہے کہ مفعول فیہ وہ اسم ہوتا ہے جو کام کا زمانہ بتائے یا کام کی جگہ بتائے، یعنی جس زمانے میں کام ہو رہا ہے یا تو وہ اس زمانے کو بتاتا ہے یا جس جگہ کام ہو رہا ہے یہ اس جگہ کو بتاتا ہے۔ تو مفعول فیہ وہ اسم ہوتا ہے جو کام کا زمانہ یا جگہ بتائے۔ اس کو ظرف بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام ظرف بھی ہے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں کہ جس کو ہم ظرف زمان اور ظرف مکان کے نام سے جانتے ہیں۔ ظرف زمان نام سے ظاہر ہے۔ ظرف زمان اس کو کہتے ہیں جو کام کا وقت بتائے، زمانہ بتائے، زمان کہتے ہیں زمانے کو۔ تو جو مفعول فی کام کا وقت بتاتا ہے اس کو ظرف زمان کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے ظرف مکان، یعنی جو مفعول فی کام کی جگہ بتاتا ہے، مکان کہتے ہیں جگہ کو، تو ظرف مکان جو کام کی جگہ بتائے۔ ظرف زمان کی مثال دیکھیں، یومن یعنی دن، لیلن رات، شہرن مہینہ، سنتن سال، دہرن زمانہ، حینن وقت۔ یہ تمام اسماء یہ کام کا وقت بتاتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا صمت یومن، میں نے ایک دن کا روزہ رکھا، وہاں پر یوم استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح کسی نے کہا نمت لیلن، میں رات میں سویا، صمت شہرن، میں نے ایک مہینے کے روزے رکھے۔ تو اس طرح سے ظرف زمان کو مفعول فیہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ اسماء مفعول فیہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور منصوب ہوتے ہیں۔ تو یومن، لیل، شہر، سنتن، دہرن، حینن، یہ تمام اسماء یہ ظرف زمان کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ کام کا وقت بتاتے ہیں کہ کام کب ہوا ہے اس کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ظرف مکان جو کام کی جگہ بتائے۔ اس کی مثال دیکھیں، امامن کہتے ہیں آگے کو، خلفن کہتے ہیں پیچھے کو، تحتن کہتے ہیں نیچے کو، فوق اوپر کو کہتے ہیں، یمین دائیں کو کہتے ہیں، شمال بائیں کو کہتے ہیں۔ یہ سمتیں ہیں کہ جو کام کی جگہ بتاتی ہیں، اس کو ہم ظرف مکان کہتے ہیں۔ اسی طرح کام جس جگہ پر واقع ہو رہا ہے، جیسے دارن گھر کو کہتے ہیں، مسجد، بیتن بھی گھر کو کہتے ہیں۔ تو یہ تمام اسماء یہ ظرف مکان کی مثالیں ہیں۔ جیسے ہم نے کہا ضربت زیدن امام بیتہ، کہ میں نے زید کو مارا امام بیتہ اس کے گھر کے سامنے۔ جلست یمینک، میں آپ کے دائیں طرف بیٹھا، یا جلست شمالک، میں آپ کے بائیں طرف بیٹھا۔ تو اس طرح آپ اس کی مثالیں بنا سکتے ہیں۔ یہ مفعول فیہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور منصوب ہوتے ہیں۔ اس کی مثالیں قرآن پاک سے دیکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی اور آپ کی قوم کے لوگوں نے سوائے چند آدمیوں کے آپ کی بات نہیں مانی، اس وقت آپ نے دعا کی، یہاں پر دیکھیں ربی، اے میرے رب، انی دعوت، میں نے دعوت دی، بلایا،
لیلن و نہارن، تو یہاں پر لیلن اور نہارن دونوں منصوب ہیں، اس لیے کہ یہ مفعول فیہ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ یہ کام کا زمانہ بتاتے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے ان کو بلایا، ان کو دعوت دی، لیلن و نہارن، رات میں بھی اور دن میں بھی، یعنی میں نے ان کو دن رات دعوت دی۔ اسی طرح اللہ پاک کا ارشاد ہے سبحوہ بکرۃ و اصیلا، یہاں پر بکرتن و اصیلاً یہ مفعول فی ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جب ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر ان کی قمیص کو بھیڑیے کے خون سے رنگ کر یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ رات کا وقت تھا، تو وہاں پر قرآن نے کہا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وَجَاءُوا وہ لوگ آئے، اباہم اپنے والد کے پاس، عشاءً رات کے وقت میں، تو یہاں پر عشاءً یہ کام کے وقت کو بتاتا ہے، کام کا زمانہ بتاتا ہے، تو یہ مفعول فی ہے اور یہ منصوب ہے۔ یبکون روتے ہوئے، وہ لوگ اپنے والد کے پاس رات کے وقت میں روتے ہوئے آئے، یہاں پر عشاءً یہ مفعول فی ہے۔ اسی طرح حدیث میں اس کی مثال دیکھیں، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ یوم عرفہ کے روزے کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت پچھلے ایک سال کے گناہ کو معاف کر دے گا، والسنۃ التی بعد، اور بعد کے ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں قبلہ اور بعدہ جو استعمال ہوا ہے یہ کام کے زمانے کو بتاتا ہے، تو یہ مفعول فی ہے اور منصوب ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، تو یہاں پر ایمانا و احتسابا یہ مفعول لہو ہے جو ہم اس سے پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیں لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا یعنی لیلۃ القدر میں عبادت کی، تو یہاں پر کام کا وقت بتایا جا رہا ہے لیلۃ القدر، تو وہاں پر لیلۃ یہ منصوب ہے اس لیے کہ مفعول فی ہے۔ تو قرآن و حدیث میں مفعول فی کی کئی ساری مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مفعول فی وہ اسم ہوتا ہے جو کام کا زمانہ بتاتا ہے یا کام کی جگہ بتاتا ہے، اور اس کو یا تو ظرف زماں کہا جاتا ہے یا ظرف مکان کہا جاتا ہے۔ ظرف زماں کے لیے ہم ان اسماء کو استعمال کرتے ہیں جو وقت بتاتے ہیں، اور ظرف مکان کے لیے ہم ان اسماء کو استعمال کرتے ہیں جو کام کی جگہ بتاتے ہیں۔ تو اس درس تک آپ 5 مفعول کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، یعنی ہم نے مفعول کی جو قسمیں دیکھی ہیں، سب سے پہلے ہم نے مفعول بہ کے بارے میں پڑھا کہ یہ وہ مفعول ہوتا ہے کہ جس پر کام کرنے والے کا کام واقع ہو۔ پھر ہم نے مفعول مطلق کے بارے میں پڑھا کہ یہ وہ مصدر ہوتا ہے جو فعل کے بعد آتا ہے اور فعل کا ہم معنی ہوتا ہے، اور اس کو 3 مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، فعل میں تاکید کے لیے، یا فعل کی نوعیت بتانے کے لیے، یا فعل کی تعداد بتانے کے لیے۔ پھر ہم نے مفعول لہو کے بارے میں پڑھا کہ یہ وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کام کیا جائے، جو کام کی وجہ ہو۔ پھر ہم نے مفعول معہ کے بارے میں دیکھا کہ مفعول معہ وہ اسم ہوتا ہے جو واو بمعنی مع کے بعد آئے۔ پھر ہم نے مفعول فیہ کے بارے میں پڑھا کہ مفعول فیہ وہ اسم ہوتا ہے جو کام کا زمانہ بتاتا ہے یا کام کی جگہ بتاتا ہے، اور یہ 5 مفعول یہ منصوب ہوتے ہیں، یہ تمام مفعول منصوبات میں داخل ہیں۔ کسی شاعر نے ان 5 مفعولوں کو ایک شعر کے اندر جمع کیا ہے، حمدت حمدا حامدا وحمیدا رعایت شکرہ دہرا مدیدا۔ تو آئیے اس شعر کے اندر 5 مفعولوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہاں دیکھیں حمدت واحد متکلم کا صیغہ ہے، حمید یحمد سے، اس کا مطلب ہے میں نے تعریف کی، حمدت میں نے تعریف کی۔ اب یہاں پر دیکھیں حمدن آیا ہے جو کہ حمید یحمد کا مصدر ہے، تو یہ مصدر ہے، فعل کے بعد آیا ہے اور فعل کا ہم معنی ہے، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفعول مطلق ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، حمدت حمدن میں نے خوب تعریف کی، اور یہ جو خوب کا ترجمہ آیا ہے یہ مفعول مطلق کا پہلا مقصد ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کام کی تاکید کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہم نے کہا حمدت حمدن میں نے خوب تعریف کی۔ اب آگے دیکھیں حامدن، تو یہ منصوب ہے، میں نے حامد کی تعریف کی، تو اب اس پر کام واقع ہوا ہے، یعنی حامد پر تعریف کرنے کا کام واقع ہوا ہے، یہ منصوب ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفعول بہ ہے، اس لیے کہ مفعول بہ وہ اسم ہوتا ہے جس پر کام کرنے والے کا کام واقع ہو، تو یہ مفعول بہ ہے۔
اور یہ بھی منصوب ہے۔ اس کے بعد دیکھیں وہ حمیدن، حمید کے ساتھ، تو یہاں پر حمید کا نام یہ واو کے بعد آیا ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ واو بمعنی مع کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو مفعول معہ کہا جاتا ہے، تو حمیدن یہ مفعول معہ ہے، تو اس کا مطلب ہے میں نے خوب تعریف کی حامد کی حمید کے ساتھ۔ اب آگے دیکھیں رعایت شکرہ دہرا مدیدہ، رعایت شکرہ اس کے شکر کی رعایت میں، یہاں پر یہ تینوں آپس میں مضاف مضاف الیہ ہیں، اس کے شکر کی رعایت میں، تو یہاں پر دیکھیں رعایت شکرہ یہ تعریف کرنے کی وجہ ہے، اور کام کی جو وجہ بیان کی جاتی ہے اس کو مفعول لہو کہا جاتا ہے، اور یہ منصوب ہوتا ہے، تو یہاں پر مفعول لہو رعایت ہے۔ اور اب دیکھیں دہرن مدیدہ، دہرن کہتے ہیں زمانے کو، اور مدیدن کہتے ہیں طویل کو، ایک زیادہ عرصے کو، تو اس کا مطلب ہوگا ایک لمبا زمانہ، ایک بڑا عرصہ، تو اس کا ترجمہ ہے اس کے شکر کی رعایت میں ایک لمبے زمانے تک، تو یہاں پر کام کرنے کا وقت ظرف زماں کا استعمال ہوا ہے، کام کا وقت بتایا گیا ہے، اور جو اسم کام کا وقت بتاتا ہے اس کو مفعول فیہ کہا جاتا ہے، تو یہاں پر دہرن یہ منصوب ہے اس لیے کہ یہ مفعول فیہ ہے، تو یہاں پر حمدن یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، حامدن یہ مفعول بہی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، حمیدن مفعول معہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، رعایت یہ مفعول لہو ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور دہرن یہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اس کا ترجمہ ہے حمدت حمدن حامدن و حمیدن، میں نے خوب تعریف کی حامد کی حمید کے ساتھ، رعایت شکرہ دہرن مدیدن اس کے شکر کی رعایت میں ایک لمبے زمانے تک۔ تو یہ پانچوں مفعول آپ نے اب تک پڑھ لیے ہیں، اور یہ تمام منصوب ہوتے ہیں۔ آپ اس کی زیادہ سے زیادہ مشق کریں، اس کی مثالیں بنا کر حل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا